بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ دنیا بھر کی ریاستیں اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر غور کرتی ہیں، ان کو عملی جامہ پہناتی ہیں، مگر ریاست پاکستان ایک انوکھی روش پر گامزن ہے۔ یہاں عوام کو ریاست سے دور کرنے کے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ ہماری ریاست کا جو اس وقت سب سے اہم مقصد اور گول نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے عوام کو ریاستی امور سے لا تعلق کیا جائے، اور اس کی سب سے بنیادی کڑی انتخابات کا التوا ہے۔ قرائن بتاتے ہیں کہ کچھ حلقے، کچھ مقتدر قوتیں، وہ لوگ جو ریاست پاکستان کو پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اس وقت ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے فروری میں ہونے والے انتخابات کو ملتوی کیا جا سکے۔ نہ صرف ملتوی کیا جا سکے بلکہ آئندہ 3 سے 4 سال تک پاکستان میں کسی بھی قسم کے انتخابات نہ ہوں، تاکہ ہوائی قلعے بنانے والے اور خیالی پلاؤ بنانے والی قوتوں کو اپنے مضمون کھیل کھل کر کھیلنے کا موقع ملے۔ اسی سلسلے میں آج سے چند دن قبل اسلام آباد کے علاقہ غوری ٹاؤن میں اہل سنت والجماعت، جس کو سابقہ سپاہی صحابہ بھی کہتے ہیں، اس کے ایک اہم لیڈر مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ یقیناً ایک عالم دین کا قتل انتہائی افسوسناک امر ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ مولانا مسعود عثمانی کے جو واحد نمائندہ پنجاب اسمبلی تھے، وہ موجودہ سرکار کے انتہائی اہم سپورٹر ہیں، اور وہ چابی والے بندروں میں سے ایک بندر ہیں۔ مولانا عثمانی کے قتل کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اہم مقصد جو کہ واضح دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی بدامنی کو بڑھانا اور اس کے لیے مذہبی بدامنی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جانا۔ مولانا مسعود عثمانی کے قتل سے یقیناً فرقہ واریت یا مذہبی منافرت کی آگ کو بھڑکانے میں مدد ملے گی، اور یہ ایک ایسی آگ ہے جس کی مدد سے پاکستان میں ہونے والے انتخابات کو روکنے کی مضمون کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ سب کرنے والے یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اس بات کا اندازہ لگانے سے قاصر ہیں کہ اس کے پاکستان کے مستقبل پر کیا بھیانک اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ اسے اصولی طور پر پاکستان کا سب سے محفوظ شہر ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی شہری بھی آباد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ بڑھتے ہوئے دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کے نتیجے میں کینیڈین حکومت نے اپنے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان سفر کرنے سے گریز کریں۔ ایک انتہائی خطرناک اور افسوسناک روش ہے۔ انتخابات ملتوی کرنے کے کئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، مگر دہشت گردی اور مذہبی منافرت پھیلا کر انتخابات کو ملتوی کرنا، یا سیاسی رہنماؤں کی جان کو خطرہ کا بہانہ بنا کر انتخابات کو التوا کا شکار کرنا یقیناً ریاست کو مزید کمزور کرے گا۔ ریاست تو کمزور ہوگی جب ریاست کے زمام اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو بوٹ پالشیے اور دھان متی کے کنبے سے تعلق رکھتے ہوں، جو بغیر پیندے کے برتن ہوں، اور جن کی اپنی کوئی سیاسی، سماجی اور اخلاقی حیثیت نہ ہو۔ جس ریاست کے لیڈر انوار کاکڑ، مرتضی چلنگی جیسے گھٹیا بوٹ پالشیے اور جیب کی گھڑیاں ہوں، جن کی کوئی وقت نہ ہو، جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہ ہو، جب ایسے لوگ ریاست کے حکمران ہوں گے تو پھر سب سے پہلے تو دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 21 مہینے میں کسی بین الاقوامی شخصیت نے، کسی ریاست کے سربراہ نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا، لیکن کسی بھی معزز، مہذب اور ترقی کرتی ہوئی ریاست کے سربراہ کی یہ توہین ہوگی کہ اگر انوار کاکڑ جیسا شخص اس کا استقبال کرے۔ محمد بن سلمان سے یہ گلہ کرنا کہ وہ ہندوستان چلا گیا مگر پاکستان نہیں آیا، یہ محمد بن سلمان کے مرتبے کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وہ دنیا کی ایک معتبر ریاست سعودی عربیہ کا فرما روا ہے،
اس کے سفیر نے یقیناً ان کو بتایا ہوگا کہ انوار کاکڑ کی حیثیت اداروں کے افسران کے دفتر کے باہر مٹھائی کے ٹوکرے اور پھلوں کی ٹوکریاں لے کر بیٹھنے والے بوٹ پالشیے سے زیادہ کچھ نہیں. اس کی حیثیت بعض لوگوں کے ذاتی ملازم سے زیادہ کچھ نہیں. یہ وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کے رنگ کی ٹائی نہیں پہن سکتا، جو اپنی مرضی سے کھانس نہیں سکتا، جو اپنی مرضی سے ایک دستخط نہیں کر سکتا. اگر محمد بن سلمان پاکستان آئے اور ایئرپورٹ پر انوار کاکڑ جیسا انسان اس کا استقبال کرے تو یہ یقیناً اس کی بھی توہین ہوگی اور سعودی عربیہ کی ریاست کی بھی توہین ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ایگزیکٹلی پچھلے ایک سال میں، یعنی کہ نومبر 22 سے لے کر نومبر 23، اور یہ نومبر کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور نومبر 23 بھی بہت اہمیت کا حامل تھا. اس ایک سال میں پاکستان کے قرضوں میں 12,430 ارب کا اضافہ ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں قرضوں میں اضافے کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے. جی ہاں، یہ وہی ایک سال ہے جس میں قوم سے دعویٰ کیا گیا تھا، قوم کو بتایا گیا تھا کہ 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ جائے گی. پھر کہا گیا کہ ایک شہزادہ 25 ارب ڈالر اپنی جیب میں ڈال کر پاکستان آ رہا ہے اور اس میں سے 15 ارب ڈالر ہمیں واپس نہیں کرنے ہوں گے. قوم کو ایسے خلائی پلاؤ پکا کر پیش کیے گئے، قوم کے سامنے ایسے عجیب و غریب ہوائی قلعے تعمیر کیے گئے کہ عقل و شعور رکھنے والے لوگ تو یقیناً اس پر یقین کرنے کو ہی تیار نہیں تھے، مگر جن چند معصوم لوگوں نے اس پر یقین بھی کیا وہ آج سخت پریشانی کے عالم میں ہیں کہ قومی سطح پر اس طرح کے جھوٹ کس طریقے سے بولے جا سکتے ہیں. بہرحال پاکستان مہنگائی کی ایک ایسی چکی میں پس رہا ہے کہ جس کی مثال پچھلے 47 سال میں نہیں ملتی. ادارہ شماریات نے کل ہی یہ قوم کو بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح 42.86% ہے. اگر اس میں ہم 5% وہ بھی بڑھا لیں تو یہ 48% تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ سرکاری اعداد و شمار ہمیشہ حکومتوں کے خیال رکھ کر بنائے جاتے ہیں. تو یہ 1976 میں ہونے والی کساد بازاری کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی مہنگائی اور کساد بازاری ہے، اس کے نتیجے میں اس مہنگائی کا 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. اور یقیناً اس میں سفر کرنے والے، اس میں ذلیل و خوار ہونے والے کوئی اور نہیں مگر صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہیں. مگر ایسے نہیں کہ جب پاکستان کے عوام بجلی، گیس کے بلوں اور مہنگی اشیاء خردونوش خریدنے کی وجہ سے برے حال میں ہیں، ہماری سرکار اکانومسٹ میں چھپنے والے ایک انگریزی مضمون کی وجہ سے برے حال میں ہے. جی ہاں ناظرین، عمران خان کا 1844 الفاظ کا 1844 ورڈز کا وہ آرٹیکل جو اکانومسٹ میں چھپا اور جس نے پاکستان کے اقتدار کے وانوں میں لرزہ طاری کر دیا. وہ لوگ جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو چھاپے مار کر ترقی کے عظیم منصوبے بناتے ہیں، ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان ان سے ڈیل کرنے کی بجائے ان کے لیے اتنا بڑا چیلنج کھڑا کر دے گا. اس آرٹیکل کے چھپنے کے جو اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید آئیں گے. مہذب دنیا نے اس آرٹیکل کا بڑا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے اور 11 جنوری کو جو IMF کی ٹیم پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے گی، آپ کو ان کی بات چیت میں بھی اس مضمون کے اثرات واضح طور پر نظر آئیں گے. اس مضمون کا چھپنا تھا کہ وفاقی حکومت کے وزراء کی دم پر جیسے پاؤں تو نہیں آ گیا. مرتضی سولنگی ایک بھاڑے کا ٹٹو ہے جس کو مانگے کے پینٹ کوٹ اور ٹائیاں پہن کر خود کو دانشور کے طور پر پیش کرنے کا شوق ہے. بوٹ پالش کرنا، چاپلوسی کرنا اور لوگوں کے تلوے اپنی لمبی زبان سے چاٹ کر وفاقی وزیر اطلاعات بننا ہی اس کا کمال فن ہے. اس حضرت نے فوراً پریس کانفرنس کی اور عمران خان پر تو جو اس نے کہنا تو کہا، اس نے اکانومسٹ کے خلاف بھی خاصی بک بک کی اور ان کو دھمکیاں دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں اکانومسٹ نے عمران خان کے اس کالم کو 4 مرتبہ مزید ری پوسٹ کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے
ایک نارمل جو بہت اچھا انگریزی کا کالم جو اکانومسٹ جیسے بڑے اخبار میں لکھا جاتا ہے اس کی تقریباً 1 ملین تک ویورشپ آتی ہے، لیکن عمران خان کی اس کالم کی ویورشپ اب تک 5 ملین سے کراس کر چکی ہے، اور یہ بھی ایک نیا عالمی ریکارڈ بن گیا ہے۔ دنیا عمران خان کے اس کالم کا نوٹس لے رہی ہے، مگر بدقسمتی سے یہ ہے کہ پاکستان پر مسلط جوہلا کا ٹولہ یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہے کہ مہذب دنیا انسان کے کردار اور اس کی شخصیت میں جو کیرزما ہوتا ہے، جو کہ عمران خان کی شخصیت میں ہے، اس کو کتنی اہمیت دیتی ہے۔ دنیا امپریشن کو لے کر چلتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت اقتدار پہ قابض ٹولہ ہے وہ چوروں کا ٹولہ ہے، ان کے پلے ککھ نہیں ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا۔ مگر ایسے میں یہ حکمران کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے ایک مجرم ہوتے ہوئے کالم کیسے لکھ دیا۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف جیسے مجرم کو پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا نے جو سہولت کاری دی اور جس طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلے 110 سال میں دنیا میں جیل سے تقریباً 30 سے زائد کتابیں اور سینکڑوں کالم اور مضامین لکھے جا چکے ہیں۔ 1914 میں مارٹن لوتھر کنگ نے برمنگھم کی جیل سے جو چند خطوط لکھے، جنہیں لیٹرز فرام برمنگھم کہا جاتا ہے، وہ عالمی شہرت کے حامل ہیں۔ نیلسن منڈیلا کی کتاب الانگ واک فار ٹو فریڈم دنیا کی شہرت کتاب ہے، ان کی آٹو بائیوگرافی کا درجہ رکھتی ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے لکھی گئی۔ سید علی گیلانی نے اپنی بہت سی کتب جیل میں بیٹھ کے لکھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو جب برٹشرز نے جیل میں ڈالا تو انہوں نے اپنی شہرہ افاق کتاب غبار خاطر لکھی، انہوں نے بہت سے لیٹرز لکھے جسے بعد میں کتاب کی شکل دے دی گئی۔ اسی طرح مولانا مودودی رحمت اللہ کو جب ایوب خان کے زمانے میں جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے تفہیم القرآن کو جیل میں مکمل کیا، اور ان کا وہ قلم جس سے تفہیم لکھی گئی اس کی قیمت 44 لاکھ روپے تک لگی۔ اسی طریقے سے موجودہ دور میں جاوید ہاشمی اور یوسف رضا گیلانی نے بھی جیل میں رہ کر کتابیں لکھی، چاہے یوسف کو کون بھول سکتا ہے۔ تو جیل میں بیٹھ کر کتابیں لکھنا ہمیشہ سے بڑے لیڈروں کا اور فہم و فراست رکھنے والوں کا شیوا رہا ہے۔ ہاں، مرتضی سولنگی جیسے بدبخت اور رذیل ٹولے کے لیے یقیناً یہ حیران کن چیز ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو دی اکانومسٹ میں لکھے گئے مضمون پر دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یقیناً اس سے عمران خان کا قد مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور اس ملک پر قابض بدبخت حکمران ٹولے کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان اب سیاسی رہنما سے کہیں بلند درجے پر فائز ہو چکا ہے۔ وہ اب ایک سیاسی رہنما نہیں رہا، بلکہ وہ کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن اور ان کا مرشد بن چکا ہے۔ وہ مرشد ہے، وہ لوگوں کے غموں کا علاج ہے، وہ پاکستانیوں کے زخموں پر رکھے جانے والا مرہم ہے۔ آپ کو اس کو عزت دینی ہوگی، آپ کو اس کو وہ مرتبہ دینا ہوگا جس کا وہ حقدار ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔